الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے فرائض پر گفتگو چل رہی ہے، اور نماز میں خود جو 8 فرائض ہیں ان میں سے 6 فرض وہ ہیں جن پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے، اور ان میں سے آج 5واں فرض بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا فرض نیت تھی، اور دوسرا قیام تھا، تیسری چیز جس کے بارے میں بات ہوئی تھی قرات تھی، اور چوتھا فرض نماز کا رکوع تھا، اور 5واں فرض نماز کے سجدے ہیں۔ اور صحیح سنت کے مطابق اس رکوع کے فرض کرنے کا طریقہ اگرچہ گزر چکا، لیکن مکرر عرض کیا جاتا ہے کہ انسان قیام کی حالت سے جب رکوع میں آئے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے لیے جب جھکے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کا سر، کمر اور پیٹھ تینوں ایک ہی درجے میں، ایک ہی لیول میں آ جائیں، اور اتنا سکون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کی کمر پہ پانی کا پیالہ رکھ دے پانی سے بھرا ہوا تو وہ نہ چھلکے، پورے اطمینان کے ساتھ جھکنا چاہیے، اور اپنی کوہنیوں کو، بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ ساتھ والے انسان سے جماعت میں جا کر ٹکرانے لگیں، بلکہ مناسب حد تک اپنی دونوں ہاتھوں کو اور کوہنیوں کو جسم سے تھوڑا سا دور فاصلے پر رکھنا چاہیے، اور اسی حالت میں ہاتھ جو ہیں ان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے اور دونوں گھٹنوں کو پکڑ لینا چاہیے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ نماز میں ایک مقام بس ایسا ہے کہ جہاں پر ہاتھ کی انگلیوں کو جان بوجھ کے اپنے اختیار اور ارادے سے کھول دینا چاہیے، اور وہ مقام رکوع ہے، اور ایک مقام ایسا ہے جہاں پر انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ارادے اور اختیار سے بند کر دینی چاہیے، ملا لینی چاہیے، اور وہ مقام سجدہ ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو پھیلا کر کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اور نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان رہنی چاہیے تاکہ دونوں پاؤں پر کچھ نگاہ پڑتی رہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنی توجہ کو نماز میں جمانے کے لیے جب پاؤں پر نگاہ رکھے تو یہ سوچے کہ میری روح اور جان بس یہاں سے نکلنا شروع ہوگی جب موت کا وقت آئے گا، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، اور یہ کم سے کم درجہ ہے، اور یہ وہ رکوع ہے جو انشاءاللہ سنت کے مطابق ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح رکوع کی تعلیم دی ہے
جو مختلف احادیث میں آئی ہے، اور اسی طرح تسبیح آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو کہ مختلف جگہ پر آئی ہے۔ نماز کے ان 4 فرائض کے بعد اب 5واں فرض جو ہے وہ نماز کے سجدے ہیں، اور نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں، پہلا سجدہ بھی اور دوسرا سجدہ بھی۔ اور فرض کا حکم یہ ہے کہ کوئی انسان خواہ اسے بھولے سے چھوڑ دے یا جان بوجھ کے اس کا ترک کر دے، دونوں صورتوں میں ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کا مسائل کا جو فرض سے متعلق ہیں سیکھنا فرض ہے، اس لیے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں۔ ایک آدمی نے ایک سجدہ کیا اور بھول گیا دوسرا سجدہ کرنا، اور نماز کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض کا ترک کر دیا، اور فرض کا ترک کر دینا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ فرائض میں جہالت عذر نہیں ہے، کیونکہ فرض جو چیز ہے اسے مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ ضروری ہے، اللہ نے میرے ذمے یہ چیز لگائی ہے۔ اور اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آدمی حکومت ملازم رکھ لے اسے، اور تنخواہ اس کی مقرر ہو جائے، اور وہ اور ساری باتیں تو جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ وہ اس کی ڈیوٹی کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی۔ تو جو اصل چیز ہے وہ تو اس نے یاد نہیں رکھی، باقی جہان بھر کی باتیں اسے یاد ہیں۔ تو گورنمنٹ اگر کہے کہ آپ کی ڈیوٹی تو شروع ہوتی تھی 8 بجے اور 2 بجے تک رہنا چاہیے تھا، اور وہ کہے مجھے یاد نہیں ہے اور میں نے سیکھا نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا انجام ہونا چاہیے ایسے نالائق ملازم کا؟ بس ایسے ہی اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کا عذر، اس کی جہالت عذر نہیں ہے کہ آدمی کہہ کے یہ چھوٹ جائے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ دونوں سجدے نماز کے یہ 5واں فرض ہے۔ اور سجدہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو، ناک کو، دونوں قدموں پاؤں کو، دونوں ہاتھوں کو اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگائے، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے 4 اور دونوں ہاتھ 6، اور پیشانی اور ناک چونکہ ان کی ہڈی ایک ہی ہے اس لیے یہ دونوں ایک ہی گنے جائیں گے، تو یہ 7 ہڈیاں ہو گئیں جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر۔ اور اس میں آپ نے پیشانی کا ذکر کیا ہے، ناک کا نہیں، تو پیشانی اور ناک کی ہڈی ایک ہی ہے، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کا ذکر فرمایا، تو پیشانی 1 اور دونوں ہاتھ 3 اور پھر دونوں گھٹنے 5 اور دونوں پاؤں 7 یہ ہڈیاں ہو گئیں جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان پر سجدہ کروں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی پیشانی کو لگا دے زمین پر اور کسی عذر کی وجہ سے ناک نہ لگ سکے، تو اس انسان کا سجدہ جائز ہے،
ناک پہ زخم تھا، ناک کے ساتھ کچھ اور معاملہ تھا، اور وہ ناک کو عذر کی وجہ سے زمین پہ نہیں رکھ سکتا، اور پیشانی البتہ اس نے رکھ دی، تو اس انسان کا سجدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اس پہ فقہا کا اختلاف ہے، اور وہ بات اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ حدیث میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور فرض کر لیجئے کسی آدمی کو عذر نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنا ناک زمین پر نہیں لگاتا، تو فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور ناپسندیدہ جانا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے ناک کو اور اپنی پیشانی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے اپنے جسم مبارک سے دور رکھتے تھے، اس طرح سجدہ ہوتا تھا۔ اور ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی ناک سمیت سجدے میں زمین پر رکھ دیتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھتے تھے، اور کوہنیاں یہ ان دونوں کو اپنے جسم مبارک سے الگ رکھتے تھے۔ اس لیے کوئی آدمی سجدہ کرے اور اس کی کوہنیاں زمین پہ لگی بھی ہوں تو یہ نماز کی مکروہات میں شامل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے اس کو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی ناک اور پیشانی مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ٹکا دیا۔ اور یہ پیشانی اور اس کے ساتھ ناک، یہ دونوں ایک ہی ہڈی میں شامل ہیں، اور کوئی آدمی عذر کی وجہ سے ناک کو زمین پر نہیں لگاتا تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ اور اسد ابن عمر کی بھی روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہی آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کا حکم آیا ہے، اور اسی لیے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے کہ کوئی آدمی صرف پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک نہ لگائے۔ اور اس کی لمبی بحث انہوں نے لکھی ہے فتح القدیر میں، اور ابھی اس کی تشریح بھی اور انشاءاللہ آ جائے گی۔ اسی سجدے کے فرض کے بیان میں ایسے ہی کسی آدمی کا چہرہ زخمی ہو گیا، ایکسیڈنٹس میں ہو جاتا ہے، دانے نکل آئے، سر درد اتنا شدید ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھ نہیں سکتا، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں اگر کوئی شخص اپنی ٹھوڑی یا اپنے گال زمین پر لگا دے یہ سوچ کر کہ سجدہ اس طرح ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عرف میں جب سجدہ کہتے ہیں تو وہ ٹھوڑی پر اور گالوں پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ سجدے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ٹکا دی۔ اسی لیے پیشانی پر سجدہ کرنا یہ ہو جائے گا، اور جس شخص کی پیشانی زمین پر نہیں لگ سکتی اسے چاہیے کہ وہ اشارے سے سجدہ کرے، وہ سجدہ اپنے گالوں پر، چہرے کے کوئی بھی سائیڈ ہو، دائیں یا بائیں،
اور اپنی تھوڑی پر وہ اس طرح سجدہ نہیں کرے گا۔ اور ایسے ہی سجدے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ براہ راست زمین پر کیا جائے، ہمارے فقہا نے اس کو نہیں لکھا۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ ضرور ہی اس کی پیشانی جا کر مٹی پر لگنی چاہیے، یہ ضروری نہیں۔ اس آدمی کی پیشانی مرد اور عورت کی اور زمین کی مٹی یا زمین کے درمیان اگر کوئی چیز ہے، چٹائی ہے، دری ہے، قالین ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو بالکل اس پہ سجدہ جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے اس میں، کوئی اس میں خرابی نہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی تھی اور اس چٹائی پر آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اور چھوٹی سی چٹائی تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آتی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حرم شریف میں گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری کی توفیق خدا نے انہیں دی اور وہ حج کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے مسجد حرام میں ایک کپڑا بچھایا اور اس پہ نماز پڑھی۔ تو ایک آدمی نے منع کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کپڑا بچھا کر نماز مت پڑھو، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ پیشانی جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی آڑ کے وہ ڈائریکٹ زمین پر جا کر لگے اور چہرہ مبارک جو ان کا تھا وہ جو ہے مٹی کے ساتھ ملے۔ ہوگا کوئی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے، اتنے کہ لوگ قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کوفہ میں دریائے دجلہ کے اس پار نہیں جائے گی، اور یہ ہوا ہی کرتا ہے۔ جس پہ اللہ کا فضل زیادہ ہو جائے اس سے لوگ حسد کیا ہی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، ام المومنین رضی اللہ عنہا پر جب کسی نے، لوگوں نے اور ظالموں نے تہمت لگائی تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کو ان کی والدہ نے یہی کہہ کے سمجھایا تھا کہ جب کوئی خاتون خوبصورت ہوتی ہے، جب کوئی لڑکی اچھی ہوتی ہے، خوبصورتی اور حسن میں ممتاز، تو اس کی سوکنیں اس سے جلائی کرتی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد اور ان کے ناقد اب تک بھی ہیں، ان کے زمانے میں تو تھے ہی تھے، بہت سے تھے، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے پوری پوری کتابیں ان کے خلاف لکھی، لیکن اللہ نے ان کو جس مقبولیت سے نوازا تھا وہ کوفہ اور عراق تو چھوڑ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ان کے حاسدوں کا منہ کالا ہوا، اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے آج ان کے نام، البتہ کہیں کہیں ان کی خرافات پڑھنے کو ملتی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی بچھایا ہوا تھا، اس پہ سجدہ کیا تو اس نے منع کیا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں نہ انت، کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا میں خوارزم سے ہوں، اور یہ خوارزم دو ہیں، ایک عراق کے پاس ہے اور ایک وہ جو سمرقند اور بخارا کے پاس ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پیچھے کھڑے ہو کے لوگ تکبیر بولتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، مراد یہ تھی کہ مجھ سے ہی سیکھتے ہیں اور پھر آ کر میرے ہی خلاف اٹھ اٹھ کے فتوے دیتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گھاس جو اگی ہوئی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، برف پڑتی ہے تمہارے ملکوں میں، تو تم نماز پڑھتے ہو اس پہ؟ اس نے کہا جی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اور تمہارے ماتھے کے درمیان حشیش، بھنگ، اس کے پودے آ جائیں تو وہ تمہاری نمازیں جائز ہیں، اور میں نے مصلی بچھا لیا
کپڑا بچھا لیا تو یہ میری نماز ناجائز ہے. جی اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے. حاصل اس مسئلے کا یہ ہے کہ سجدے بغیر کراہت کے جائز ہیں ہر اس چیز پر جو زمین پہ پاک بچھا لی جاتی ہے اور انسان کے ماتھے اور زمین، فرش، مٹی اس کے درمیان وہ حائل ہو جاتی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے البتہ یہ منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو زمین کی جنس سے ہو، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے خشوع اور خضوع کے زیادہ قریب قرار دیتے تھے، اور اس کا زیادہ قریب ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی تفصیلات ان کی کتابوں میں درج. ایک آدمی نے سجدہ کیا مٹی پر اور وہ اپنی پیشانی کو صاف کرتا ہے، تو فقہا نے کہا کہ نماز میں ہی ایسی حرکت کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی تعلی، بڑائی اور اپنا بڑا پن پایا جاتا ہے، اور نماز اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنے کا نام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں آیا، منع کیا کسی کو، اور آپ نے فرمایا طرب وجہک، اپنے چہرے پہ مٹی رہنے دے. اور نماز پڑھنے والے کی اس کیفیت کے مطابق ہے. ہاں اگر انسان نے کوئی قیمتی ٹوپی پہن رکھی ہے اور اس ٹوپی پر مٹی لگ گئی اور وہ اس مال کو بچانا چاہتا ہے، اس ٹوپی کو بچانا چاہتا ہے، اپنی پگڑی کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ مال ہے، اچھی چیز ہے، ضائع نہ ہو جائے، تو یہ جائز ہے. اس لیے کہ مومن کا مال بہرحال قیمتی چیز ہے، اور مومن کا حلال کا مال وہ اس قابل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. نصیر ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو اپنے زمانے کے حنفی فقیہ تھے اور جن کا فتویٰ کئی کتابوں میں نقل ہوتا ہے ان کے نام سے، اور اپنے زمانے کی بڑی شخصیات میں سے تھے، تاریخ میں ذکر آتا ہے، مگر اب تو یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. بہرحال نصیر ابن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی آدمی پتھر پر سجدہ کرتا ہے اور پتھر ہے چھوٹا، تو کیا اس کا سجدہ جائز ہو جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر پیشانی کا اکثر حصہ زمین پہ آ جائے پتھر پر تو پھر جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سجدے میں پیشانی کا اکثر حصہ رکھے تو یہ سجدے کا فرض پورا ہوگا، اور پیشانی کا اکثر حصہ نہیں آیا زمین پر اور زمین کی سختی اسے محسوس نہیں ہوئی تو اس انسان کا سجدہ نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو دیکھا ہے نا، ذرا سی پیشانی بس زمین پہ لگاتے ہیں، وہ بھی برائے نام، تکلف ہی ہوتا ہے سجدے کا، تو اس سے فرض پورا نہیں ہوتا. پیشانی کا اکثر حصہ زمین پہ رکھنا چاہیے، اور پیشانی کے اکثر حصے سے مطلب یہ ہے کہ زمین پر جب اپنا سر رکھے گا، مصلے پہ، زمین پہ، صف پہ، چٹائی پہ، اور زمین کی سختی اس کی پیشانی کو محسوس ہونے لگے گی، تو یہ اکثر حصہ گویا کہ اس کی پیشانی کا اللہ کے سامنے زمین پہ لگ گیا. ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، اور یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ بھی پہلے سجدے ہی کی مانند ہے. اور یہ دوسرا سجدہ جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے. یہ سجدہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ چاہیں کہ صرف قرآن پر ہی عمل کریں،
اور حدیث کو چھوڑ دیں اور الیاذ باللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، انہیں چاہیے نماز میں بھی ایک ہی سجدہ کیا کریں تاکہ کہیں حدیث پر عمل کرنے سے ان کو قیامت میں عذاب نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اللہ کی کتاب میں کہیں سجدے کے تکرار کا بھی حکم ہے؟ اس لیے دوسرا سجدہ نماز میں کیوں کریں؟ ایک ہی سجدہ کر کے اٹھ جانا چاہیے، اور پھر سجدے کے بھی سارے مسائل قرآن سے ثابت کر لینے چاہیے۔ اور بھائی اس تکلف کے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صاف کہے نہیں مانتے اسلام کو، جان چھوڑے۔ ایسے نالائقوں کی اسلام کو ضرورت بھی نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور اس دین کو برباد کیا، اور اپنے نظریات اور یہ چیزیں قرآن کا نام لے لے کر پھیلاتے ہیں۔ تو دوسرا سجدہ قرآن میں کہاں آیا؟ قرآن پاک میں تو ایک ہی سجدے کا ذکر ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ دوسرا سجدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث سے باقاعدہ شریعت ثابت ہوتی ہے، اور احادیث کو نہ ماننا اور یہ کہنا کہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ حدیث کوئی چیز نہیں ہے، سرے سے ہر طرح کی حدیث کا انکار، اور خاص طور پر متواتر احادیث کا انکار، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا چہرہ نہیں بدلتا، اس کی پیشانی پہ کوئی سینگ نہیں آ جاتے، اور اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہی رہتے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہو جاتے۔ یہ نظریہ ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے، اور اس کا رب اس ہر نظریے سے واقف ہے جو اس کا دماغ سوچتا ہے۔ کفر میں آ جانے سے یا کفر کرنے سے ظاہر میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی۔ اس لیے سجدے دونوں فرض ہیں، اور دوسرا سجدہ حدیث سے فرض ہے، اور امت کا اجماع ہے اس بات پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک مسلمان بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی وقفے کے، ہر ایک نسل نے دوسری نسل کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں آدمیوں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر جن ہزاروں نے دیکھا تھا ان کو لاکھوں نے دیکھا تھا، اور لاکھوں کو بھی آگے لاکھوں نے دیکھا تھا، حتیٰ کہ کروڑوں نے کروڑوں کو دیکھا تھا، اور 1500 برس میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ دنیا میں سجدہ نہ اللہ کو ہوا ہو۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں نے ہر روز اللہ کو سجدے کیے ہیں۔ تو اس لیے امت کا اجماع ہے اس دور سے لے کے اب تک، تو ہر ایک رکعت میں 2 ہی سجدے امت کرتی رہی ہے، اور یہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ اور سنت کے مطابق سجدہ یہ ہے کہ آدمی جب سجدے میں جائے تو سب سے پہلے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو، 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے، 10 ہو گئے، یہ 10 کے 10 جو انگوٹھے اور انگلیاں ہیں، ان سب کو زمین پر رکھ کے تھوڑا سا دبائے، یہاں تک کہ سب کے سرے قبلہ کی طرف ہو جائیں۔ سجدے میں اگر پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوا تو سنت موقدہ کا ترک ہے، اور سنت موقدہ اگر مسلسل چھوڑتا رہے گا تو نماز بھی مکروہ ہوتی رہے گی، اور گناہ کا ارتکاب بھی کرتا رہے گا۔ اگرچہ نماز ہو جائے گی لیکن یہ سنت سے اجتناب جو ہے مسلسل اس کی نماز کو مکروہ کر دے گا۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں انہیں دبا کر زمین پہ رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ 10 کے 10 قبلے کو رخ ہو جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو پوری اچھی طرح ان کی انگلیاں انگوٹھے بند کر کے انہیں بھی قبلہ رخ رکھنا چاہیے۔ کبھی آدمی سجدہ کرتا ہے اور اس کا ہاتھ دائیں طرف کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف کو جا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں کو ٹیڑھا کر کے رکھتے ہیں لیفٹ رائٹ کی طرف۔
اگر اس سے کوئی لکیر کھینچے اس کی انگلیوں کی تو وہ جا کر کہیں اور جا کر ملے۔ ان انگلیوں کو بالکل ٹھیک قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، پاؤں کی انگلیوں کو بھی اور ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر کے جمع کر کے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہاتھوں کی انگلیوں کا ایک ہی ہے کہ یہ ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کے رخ رکھیں گے، اور عورتوں کے لیے البتہ یہ ہے کہ عورت وہ سیدھی بیٹھ جائے سجدے کے لیے، اور پھر اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال کے اور اپنے جسم کو سمیٹ کر سجدہ کرے، اور اس کے دونوں بازو اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ شرم حیا کے مطابق یہی طریقہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین جو بھی لوگ نماز پڑھتے تھے سارے ہی پڑھتے تھے، ان کے یہی طریقے مصنف عبدالرزاق میں اور مختلف کتابوں میں آئے۔ تو خواتین کے اور مرد کے سجدے میں فرق ہے۔ پہلے مرد کا سجدہ وہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح قبلہ رخ ہو جائیں، دونوں ہاتھ بالکل سیدھے، جیسے اس کی ناک اور پیشانی، اس سے اگر کوئی لائن کھینچی جائے تو وہ کعبۃ اللہ پہ چلی جائے گی، ایسے ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے نا دائیں بائیں ہاتھوں کو موڑ کے رکھنا، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اپنی پیشانی کو اچھی طرح زمین پر ٹکا دے، اور ناک کو بھی، حتیٰ کہ اس کی ناک زمین کی سختی کو محسوس کرنے لگے، اور اگر زمین کی سختی پیشانی اور ناک کو محسوس نہیں ہوتی تو یاد رکھیے یہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض پورا نہیں ہوگا، فرض پورا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو اب ایک مصیبت چلی ہے نا کہ مسجدوں میں اتنے دبیس، اتنے موٹے قالین بچھا دیتے ہیں، اور اس کے بھی نیچے ایک اور چیز لگا دیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے، تو اس میں کبھی کبھی سجدہ آپ کریں تو ناک اتنی دب جاتی ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور زمین کی سختی پھر بھی محسوس نہیں ہوتی، تو اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو پیسہ آ گیا نا بہت زیادہ، اور مسجدوں کو غیر معمولی طور پر ڈیکوریٹ کرنے لگے ہیں، یہ سب اس کے نقصان ہیں کہ انہیں مسئلے کا پتہ نہیں، اور قالینیں بچھا بچھا کر اتنی عالی شان لوگوں کی نماز کو خراب کرتے ہیں، اور اپنی مسجدوں کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں، ایسے خوبصورت بناتے ہیں جیسے عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو اور گرجوں کو اور یہودی اپنی عبادت گاہوں کو بناتے ہیں۔ ایسے مسلمان اب اپنی مسجدیں بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آ جائے گا جب تم اپنی مسجدوں کو ایسے ہی بناؤ گے جیسے یہودی اور عیسائی اپنی عبادت گاہوں کو بناتے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس دور میں تمہاری مسجدیں ہدایت سے ویران ہو جائیں گی، ان مسجدوں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ایسا ہی وقت آتا چلا جا رہا ہے، کروڑوں کی مسجد بنا لیں گے، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مسجد ہزاروں میں بھی بن سکتی تھی، اور کروڑوں کی مسجد لاکھوں کی بنے گی، اور ان کے محلے میں کوئی سکول نہیں ہوگا جہاں مسلمان بچے جا کر پڑھیں، اور یہ مسجدیں بنانے کے شوقین اس میں چندے دیں گے، اور چاہے ان کے محلے میں لوگ خودکشی کر کے مر جائیں، اور انہیں مسجدوں کی ڈیکوریشن اور قالینوں سے فرصت نہیں، اور اس محلے میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو 50,000 30,000 کے لیے ترس رہی ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنی رقم ہوتی تو ان کا باپ ان کی شادی کر دیتا، انہیں گھر پہنچا دیتا۔ انسانوں سے آنکھیں بند ہیں، اور انسانوں کے پروردگار کی بھی ایسی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ خود ناراض ہے، اور اس نے منع کیا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرو۔
جاؤ میری مخلوق کا خیال کرو، وہ نہیں کرنا، اور وہ کام جو شریعت نے منع کیے ہیں ان کو کرنا ہے۔ تو مسجدوں میں اتنی دبیز قالینیں بچھانا کہ پیشانی کو زمین کی سختی، ناک کو زمین کی سختی محسوس نہ ہو، یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے گدوں پہ نماز پڑھنا، ایسی چیزوں پہ، بیڈ پہ نماز پڑھنا، اگر اس میں پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہونے لگے تو پھر ٹھیک ہے سجدہ، وگرنہ یہ سجدہ جائز نہیں۔ اس کی تفصیل ابھی آگے بھی آ جائے گی۔ تو سنت کے مطابق پورا طریقہ یہ ہوا کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں انہیں دبا کر رکھا جائے، ان کے 10 پور جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 10 یہ بھی قبلے کی طرف ہو جائیں، اور پیشانی کا اکثر حصہ زمین پہ ہو، ناک بھی زمین کی سختی کو محسوس کرے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے کہ سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 مرتبہ کہنا یہ کم سے کم سنت کا درجہ ہے، اور 1 مرتبہ کہنا تو واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 بار بھی نہیں کہتا تو امام کے پیچھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، مگر اپنی تنہا نماز نہیں ہوگی۔ تو پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگانا یہ واجب ہے، اور صرف اگر اس نے اپنے گال اور ٹھوڑی لگائی تو کسی حالت میں جائز نہیں ہے، عذر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ اس کی بجائے وہ اشارے سے سجدہ کرے گا، اپنے گال اور اپنی ٹھوڑی کو نہیں لگائے گا۔ جو ہر بات پہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ حدیث کوئی چیز نہیں بس قرآن اصل ہے، تو انہیں چاہیے اس پر بھی اعتراض کر لیں، اور جب ان کے ہاں کوئی آدمی زخمی ہو جائے تو اسے کہیں ٹھوڑی پر سجدہ کر لیا کرو، اسے بتائیں ہمیں تو معلوم نہیں کہ ٹھوڑی پر کیسے سجدہ ہوگا، اسے کہیں کہ تھوڑی زمین پہ لگا لیا کرو، کیونکہ 15ویں پارے میں قرآن نے یہی کہا ہے۔ یہ ہیں سارے نقائص کتاب و سنت کو اپنی عقل سے سمجھنے کے اور اساتذہ سے نہ پڑھنے کے۔ اصل بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پڑھ کے نہیں دینا، بس تعلیم حاصل نہیں کرنی، باقی جو کچھ بھی کرنا ہے ہو جائے مگر تعلیم حاصل نہیں کرنی۔ تو 15ویں پارے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو کیسے سجدہ کرتے ہیں، وہاں ایک لفظ آیا ہے ٹھوڑیوں کے بل، تو یہ کر کے دکھا دیں کہ کیسے ہوتا ہے، بس یہ ایسے کر لیا کریں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ باقی پوری امت اسی کی قائل ہے، خاص طور سے حنفی فقہا، کہ چہرہ اگر زخمی ہے یا کسی عذر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، پیشانی اور ناک زمین پہ نہیں لگائی جا سکتی، تو گالوں پہ یا ٹھوڑی پہ سجدہ کرنا یہ وہ کہتے ہیں درست نہیں ہے، بس اشاروں سے کام کریں۔ اور پیشانی اور ناک دونوں ہی میں زخم ہے تو سر سے بس اشارہ کر لے گا نا، یہ کافی ہے، اس سے سجدہ ساقط ہو گیا۔ اس لیے فقہا نے اس میں تفصیل بھی لکھی ہے، اور یہ جو چیز تھی کہ پیشانی کو اور ناک کو زمین کی سختی محسوس ہونے لگے، تو بعض جگہ پر سردیوں میں مسجد میں گھاس بچھا دیتے ہیں، شاید اب بھی یہ طریقہ ہو، اور آج سے کوئی 30 برس پہلے تو یہ طریقہ تھا۔ اس وقت مسلمان بڑے اچھے نمازی ہوتے تھے، نسبتاً زیادہ ہوتے تھے، ایسے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے مگر نسبتاً زیادہ نمازی ہوتے تھے، اور وہ مسجدوں میں گھاس سردیوں کے موسم میں بچھا دیتے تھے۔ اس گھاس کو بعض جگہوں پر پیال بھی کہتے ہیں۔ تو پیال، وہ گھاس جو حدت کے لیے، گرمی کے لیے مسجدوں میں بچھائی جائے، اس پہ سجدہ کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی جو ہے وہ اس کا اکثر حصہ لگے زمین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشانی جو ہے وہ زمین کی سختی کو محسوس کرے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ جب برف پڑ جاتی ہے تو برف پر سجدہ کرتے ہیں، تو برف، صوفہ، گدا، قالین،
یہ پیال، گھاس، روئی کے گدے اور سپرنگز جن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے گدے، گاڑیوں میں سیٹس، ان سب پر اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر اتنے ملائم ہوں کہ انسان کی پیشانی اس میں سختی زمین کی یا جو لکڑی بچھی ہوئی ہے اس کی محسوس نہیں کرتی، تو پھر اس سے الگ ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اوپر ہی اوپر سر کو رکھ دینا اور نہ دبانا، اس سے سجدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات بھیڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو بھیڑ میں اب آدمی سجدہ کیسے کرے؟ یہ مسئلہ کبھی کبھی ان لوگوں کو پیش آ جاتا ہے جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں حج کے آخری دنوں میں۔ حاجی صاحبان سے پوچھیں کہ آخری دنوں میں بیت اللہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ سامنے سجدے کی جگہ باقی نہیں رہتی، تو لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ پہ اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں سجدے کے لیے۔ اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض کیجئے کسی کو کبھی ایسی صورت پیش ہی آ جائے تو اس کے لیے شرائط ہیں، اور وہ شرائط 6 ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بھیڑ ہو، بہت زیادہ رش ہو۔ اگر رش تھوڑا ہے اور یہ پیچھے جا کر فرض نماز کہیں پڑھ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو امام کی اقتداء کے لیے پیچھے چلے جانا چاہیے۔ یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں یا اگلی صفوں میں نماز پڑھیں، دوسری تیسری صف میں۔ تو بھیڑ بہت زیادہ ہو، رش ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سجدے کی جگہ بھی نہ ہو۔ اگر سامنے سجدے کی جگہ ہے تو پھر کیوں کسی انسان پہ سجدہ کرنا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے وہ نمازی کی پشت پر ہو، جو سامنے والا نمازی ہے جب وہ سجدے میں جائے تو یہ اپنی پیشانی اس کی پشت پر جا کر لگا دے۔ 3 ہو گئیں۔ اگر یہ پیشانی زمین پر لگا سکتا تھا، اتنی گنجائش تھی، تو پھر یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی یہ ہے کہ جو سجدہ کرنے والا ہے نا اس کے سامنے، اور یہ جس نے اپنی پیشانی اس کی پیٹھ پہ جا کر لگا دی ہے پشت پہ، یہ دونوں جو ہیں ایک ہی نماز میں شریک ہوں۔ وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، یہ بھی فرض پڑھ رہا ہے۔ یہ صورت ہے۔ نفل ایسی حالت میں پڑھنا کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے اور یہ نفل پڑھ رہا ہے، یوں نہ کرے۔ نفل کے لیے باہر چلا جائے، انتظار کر لے، حتیٰ کہ چھوڑ دے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ جو سامنے سجدہ کر رہا ہے اس کے گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی پیٹھ پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ کسی اور کی، وہ کسی اور کی، اور یوں لائن چل رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس کے گھٹنوں کا سجدے میں زمین پر لگنا ضروری ہے، جس کی پیٹھ پہ پیچھے والا نمازی سجدہ کر رہا تھا۔ یہ 5 شرائط ہو گئیں، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے اس کے گھٹنوں کے ساتھ اس کی پیشانی اور ناک بھی زمین پہ لگی ہوئی ہو، یعنی وہ مکمل طور پہ سجدے میں۔ تو اس لیے ان 6 شرائط کے ساتھ جا کر اس کا سجدہ دوسرے آدمی کی پیٹھ پر، پشت پر جائز ہوگا۔ اور مستحب یہ ہے کہ بھیڑ کم ہونے تک نماز میں تاخیر کر دے۔ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر بیت اللہ میں جماعت کی نماز ہو تو پھر تاخیر نہ کرے۔ سجدے کی یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو بس پھر سجدہ دوسرے انسان کی پشت پہ کر لینا چاہیے، تاکہ بیت اللہ کی جماعت اس انسان سے نہ کھو جائے، اس کے ہاتھ سے نہ نکلے۔ اور عام طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ وہاں سامنے جو آدمی ہوتا ہے
اس کے گھٹنے اور اس کی ناک پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو 2 شرطیں تو یہی پوری ہو جاتی ہیں. تیسرے وہ بھی فرض نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے امام کے پیچھے، یہ بھی فرض نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تیسری یہ بھی شرط پوری ہو جاتی ہے. پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی، یہ شرط بھی پوری ہو جاتی ہے. بھیڑ بھی ہوتی ہے زیادہ، یہ شرط بھی پوری ہو جاتی ہے. تو چونکہ یہ شرطیں پوری ہو ہی جاتی ہیں، اس لیے وہاں پر ایسی صورت اگر پیش آ جائے تو یہ ہے طریقہ وہاں پر نماز پڑھنے کا. اسی طرح زمین پر اگر کوئی آدمی اپنی ہتھیلی رکھ دے یا آستین بچھا لے، فالتو کپڑا وہ ڈال دے اور جگہ پاک ہو تو اس آدمی کا سجدہ ادا ہو جائے گا. بہت زیادہ زمین تپ رہی ہے اور اس نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے کہ بہت گرمی ہے جل جائے گی اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ پہ اکثر حصہ پیشانی کا زمین پہ لگ گیا تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی. سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے کتنی اونچی ہو سکتی ہے؟ سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی عام طور پہ جتنا اس کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے پیمائش کرے انگلیوں کو کھڑا کر کے. کھڑا کرنے کا مطلب ہے کہ چوڑان میں ہاتھ کی انگلیوں کو زمین پہ رکھتے تو 4 انگلیاں آ جائیں گی نا، 1 2 3 اور 4. سب سے نیچے انگشت شہادت آ جائے گی، پھر وسطی آ جائے گی، درمیان والی، پھر اس کے ساتھ والی اور پھر اس کے ساتھ چھوٹی انگلی آ جائے گی. ان چاروں کو زمین پر اس ترتیب سے کھڑا کر لے. ہاتھ کھڑا نہ کرے بلکہ انگوٹھا ایک طرف کو کر کے ان چاروں کو زمین پر کھڑا کرے، پھر اس کے اوپر 4 اور پھر اس کے اوپر 4، 12 انگلیاں. اتنی اگر اونچی جگہ ہے 12 انگلیوں کی، عام طور پہ جو انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اور انگلیوں کو چوڑائی میں لیا جائے گا، انگلیوں کی چوڑائی جو ہے اس پہ اس ہاتھ کو رکھا جائے گا. لمبائی پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ انگلی تو لمبائی میں ہی زمین پہ آئے گی نا. لیکن امید ہے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ انگلیاں انگوٹھے کو چھوڑ کے اور ناخن سے لے کے اور آخر انگلی کا جو آخری حصہ ہے جو ہتھیلی سے جا کے مل جاتا ہے، انہیں چوڑائی میں کھڑا کر لیا جائے. تو یہ 4 انگلیاں، پھر اس کے بعد 4 انگلیاں، پھر اس کے اوپر 4 انگلیاں، تو 12 انگلیوں کی پیمائش کے برابر اگر اونچی جگہ ہے تو اس پہ سجدہ جائز ہے. پاؤں نیچے ہیں اور سجدہ اوپر ہے، ٹھیک ہے، اتنی تو گنجائش ہے اور اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس سے زیادہ درست نہیں. اگر اس 12 انگلیوں سے زیادہ اونچی جگہ ہوگی تو درست نہیں ہے، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. ہاں کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی پیچھے کھڑا ہے اور دوسرے سامنے والی آدمی کے پشت پر سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یقیناً زمین سے 12 انگلیوں سے زیادہ ہے. تو عذر ہے اس وجہ سے جائز ہے، بغیر عذر کے جائز نہیں. اور ایسے ہی کوئی شخص سجدے کے لیے ناک اپنی پیشانی یہ رکھے زمین پہ اور زمین پر کانٹے ہیں، کنکر ہیں. فرض کر لیجئے کسی کے ہاتھ سے شیشے کے کوئی برتن گرا اور ٹوٹ گیا اور ان سے تکلیف پہنچنے کی وجہ سے وہاں سے اس نے اپنے سر کو اٹھایا اور دوسری جگہ رکھ لیا. سر رکھا، محسوس ہوا کہ زمین پہ کانٹے ہیں، کنکر ہیں اور کنکر چبھ جائیں گے. اس نے اپنا سر اٹھایا اور ذرا سا ادھر ادھر کر کے صاف جگہ پر رکھ لیا تو یہ جائز بھی ہے اور یہ بظاہر 2 سجدے ہو گئے لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی سجدہ ہے. اور اس شخص کے ذمے واجب نہیں ہوگا سجدہ سہو، کیونکہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جس کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا جائے کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے. تو یہ نماز اس کی درست ہو جائے گی.
ایسے ہی اگر مقتدی اپنے امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں سے سر اٹھا لے تو پھر قیام کی طرف لوٹنا رکوع سے، یا سجدے میں سر اٹھا لیا پھر دوبارہ سجدے میں جانا امام جب کہ سجدے میں ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اور یہ دونوں سجدے بظاہر ایک بار سر اٹھا لیا تو ایک سجدہ پورا ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ جب سر رکھا تو دوسرا سجدہ ہو گیا، لیکن یہ دونوں سجدے نہیں ہوئے بلکہ یہ ایک ہی سجدہ ہوا، اور اس انسان کی نماز درست ہے، یہ ایک ہی سجدہ گنا جائے گا۔ اور اس انسان کا فرض کیجئے رکوع میں ایسا تھا تو اگرچہ اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی، لیکن اس کا یہ رکوع ایک ہی رکوع شمار کیا جائے گا، دو رکوع شمار نہیں کیے جائیں گے، لہٰذا اس صورت میں نماز درست ہے۔ یہ جو عرض کیا ہے کہ پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک زمین پر رکھنا واجب ہے، تو کوئی آدمی اپنی پیشانی کا اکثر حصہ اور ناک زمین پر نہیں رکھتا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز پڑھے گا، دوبارہ اسے نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس طرح نماز مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا یہ ہے کہ جو نماز بھی کراہت تحریمی سے ادا کی جائے، مختلف صورتوں میں مختلف فقہا فتوے دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں اس انسان کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کے فوراً بعد کسی بھی قسم کا سجدہ مکروہ ہے۔ سجدہ شکر ادا کرنا اگرچہ بعض فقہا نے مکروہ لکھا ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے۔ کسی انسان پہ کسی نعمت کا ظہور ہوا، کسی نے آ کے قیدی کو رہائی کی خوشخبری دے دی، کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے، کسی نے آ کے کہا کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، میچ کوئی جیت گیا، ان سارے مواقع پر اللہ کے شکر کے لیے جھک جانا اور سجدہ ادا کرنا فقہا کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور اس کے علاوہ مستحب نہیں ہے، یعنی کوئی انعام نعمت کی خبر نہیں آئی، ویسے تو اللہ کے ہر وقت ہی انعام ہوتے ہیں، لیکن کوئی خبر اس وقت نہیں پہنچی، اب یہ سجدہ کرتا ہے تو کس چیز کا سجدہ؟ تو فقہا نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بس اس کی نیت پہ ہے۔ مگر کوئی بھی خدا کی نعمت کی جب خبر ملے تو آدمی بعض اوقات بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے، یہ مستحب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کا سر پیش کیا گیا تو آپ کو یاد آ گئیں وہ تکالیف، مصائب اور پریشانیاں جو اس کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھیں، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ ابو جہل ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی۔ تو آپ نے پھر پوچھا اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی قسم کیا یہ اسی کا سر ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اور اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ اسی کا سر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، سجدے سے مراد یہ، لیکن اگر سجدہ بھی مراد لے لیا جائے تو بھی اتنے بڑے فرعونوں کی موت اور اتنے بڑے فرعونوں کا زمین سے اٹھ جانا جن کی وجہ سے اللہ کی وہ مخلوق بھی تنگ آئی ہوئی ہو جو زمین کے بلوں میں رہتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ
یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل چیز تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یا یہ کہ 2 رکعتیں پڑھی۔ تو نماز کے فوراً بعد ہر طرح کا سجدہ مکروہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شکر کا سجدہ اس وقت مستحب جب اسے کوئی خوشخبری پہنچی، حتیٰ کہ نماز کے فوراً بعد سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے، فوری طور پہ سجدہ نہ کرے بلکہ اس کو ہٹا کے کرے، تسبیحات سے فارغ ہو جائے، دعا سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد کسی وقت سجدہ کرے۔ اور عوام میں معمول بن گیا ہے کہ تسبیحات کے بعد سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جا کے دعا مانگتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ عام لوگوں کے سامنے مسجد میں تسبیحات پڑھنا اور پھر سجدے میں جا کے دعا مانگنا، امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا۔ سجدہ تلاوت کی اجازت نہیں دیتے تو اس سجدے کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی؟ اور اس سجدے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ اسے اپنا معمول بنا لیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ یہ نماز کے بعد ایک سجدہ کرنا یہ بھی عبادت ہی ہے، تو اس لیے نماز کے فوراً بعد سجدہ کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کو کسی اور وقت میں سجدہ کر لے، نمازوں کے ساتھ نہ ملائے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے 30 روزے پورے ہو 30 روزے پورے ہو جانے کے بعد شوال کے 6 روزے عید کے چھوٹی عید کے فوراً بعد رکھنے کو مکروہ کہتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ سمجھنے لگیں گی کہ 36 روزے ہیں یا 35 روزے ہیں، تو اس لیے پورے شوال کے مہینے میں تو کسی وقت روزے رکھ لیے جائیں، لیکن فوراً ہی انہیں جوڑ دینا فرض روزوں کے ساتھ مکروہ ہے۔ غرض یہ ہے کہ نماز کے بعد جب تک اس مقام پر ہے، اس حالت میں ہے، کوئی سجدہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی شخص تنہائی میں نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے، عادت نہیں بنتی، نہ اسے سنت سمجھتا ہے نہ مستحب سمجھتا ہے، تو جائز ہے، لیکن ایک تو اس شرط کے ساتھ کہ کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، دوسری یہ کہ وہ اسے عادت نہ بنا لے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نماز کے بعد والے سجدے کو کہیں وہ دوسرے اوقات کی بنسبت زیادہ ثواب کی چیز نہ سمجھنے لگے کہ نماز کے بعد سجدہ کرو تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ تینوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے گی تو اس کے بھی مکروہ ہونے کا حکم اور فتویٰ لگے گا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ نماز جب تنہائی میں پڑھے، کبھی کبھار اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر دعا مانگ لے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے معمول بنانا، لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا اور نماز کے بعد کے وقت کو زیادہ مؤثر سمجھنا کہ اس طرح سجدہ کرنے سے دعا قبول ہو جائے گی، یہ مکروہ ہے اور بدعات میں سے ہے۔ نماز کے فوراً بعد تسبیحات سے فارغ ہو کے دعا کے وقت میں سجدہ، یہ سب کچھ مکروہ، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا۔ نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے اور اس کے بعد سیدھی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو مستحب کام ہے، سجدے کو اس کے ساتھ نہ ملائے، حتیٰ کہ اس وقت میں سجدہ تلاوت جو واجب تھا وہ بھی نہ کرے۔ تو فقہا نے اس سجدہ تلاوت کو بھی مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ ہاں سجدوں میں دعا مانگنا، جو نماز کے اپنے سجدے ہیں ان میں دعا مانگنا یہ مستحب ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔